بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، ہر دکھ ہر پریشانیوں سے محفوظ رکھے، صحت مند لمبی عمر عطا فرمائے، اور آپ کے بچوں کو کامیاب بنائے، اور آپ کے ماں باپ کا سایہ آپ کے سر پہ سلامت رہے، اور جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے انشاءاللہ۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کرے اور ہمیں بہترین قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ سورۃ الاعراف 9واں پارہ پڑھ رہے ہیں۔ 147 تک آیات پڑھی گئی تھی اور رکوع 7 پڑھے تھے، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ جو لائن یہاں پہ ختم ہوئی تھی، کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کرے ویسا بھریں، یہاں تک پڑھ لیا تھا۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا قصہ بیان کیا تھا کہ کیسے وہ کوہ طور پر گئے، اللہ تعالیٰ سے 40 دن کی ملاقات کے بعد جب وہ واپس آئے اپنے بھائی ہارون کے پاس، اور اپنے جو چھوڑ کے گئے تھے جن کو، تو انہوں نے ان کے آنے تک بچے کو معبود بنا لیا تھا۔ تو وہ آپ کو آگے بتانا ہے ساری بات، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ اس سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا، اور وہ سخت ظالم تھے۔ پھر جب ان کی فریب خوردگی کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا۔ آتے ہی اس نے کہا، بہت بری جانشی کی تم لوگوں نے میرے بعد، کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ اور تختیاں پھینک دیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی نا کہ جا کے میرا پیغام سنانا، ہدایت دینا۔ تو وہ اتنا وہ غصے میں آ گئے کہ انہوں نے وہ تختیاں ان کے آگے پھینکی کہ دیکھو کہ میں تو حق کا پیغام لے کے آیا تھا اللہ کا۔ اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، پس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے نہ شامل کر۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوگے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے۔ جھوٹ گڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً توبہ و ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہو۔ جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے سرکار، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے۔ کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی
ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں۔ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیں۔ آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں۔ بے شک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں کو معاف کرے۔ اور آج بھی ہم لوگ شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا، بہت کچھ غلط ہو رہا ہے ہمارے ملک میں بھی، اور بہت ساری جگہوں پہ بہت غلط ہو رہا ہے اللہ کی زمین پہ۔ تو ابھی بھی شیطان کے پیچھے سب لگے ہوئے ہیں، اور جتنی جلدی ہو سکے ہمیں اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے، اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لینی چاہیے، تاکہ ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہوں، اللہ کے سامنے مطلب شرمندے نہ ہوں۔ ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ۔ اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجئے اور آخرت کی بھی۔ ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔ جو رجوع کر لیتے ہیں نا اللہ کی طرف سب گناہ چھوڑ کے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے۔ ٹھیک ہے نا، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ اور جب ہم آیات کو اپنی زبان میں پڑھیں گے، سنیں گے، تو ہی تو ایمان لائیں گے نا، تو ہی تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا حکم بھیجے ہیں، تو ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے انشاءاللہ۔ بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی امی کی پیروی اختیار کریں، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ سیون سے 9 رکوع تک ابھی تک پڑھ لیا، مزید ابھی پڑھتی ہوں انشاءاللہ۔ لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اسی روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس خدا کا یعنی کہ اس اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے۔ اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو اس کی۔ امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہ کی شکل دے دی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو۔ چنانچہ اس چٹان سے یکا یک 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ اور پاک چیزیں جو ہم نے من و سلوہ ہوتے جو اللہ تعالیٰ خود بھجواتے ہیں کھانا وہاں سے نا، اپنے ہاں سے اپنے پسندیدہ بندوں کے لیے۔ کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو، اور حتاتن کہتے جاؤ، اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا۔ ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ مگر جو لوگ
ان میں سے ظالم تھے، انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ استغفر اللہ۔ جیسے جیسے جس قوم نے بھی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ عذاب بھیجا۔ تو ہم نبی کی امت میں سے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی غلطیاں، ہماری کوتاہیوں کو نہیں پکڑتا، ٹھیک ہے، اور جو بڑی خطائیں کرتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے توبہ کا، کہ یہ توبہ کر لیں گے۔ تو اللہ کے حکم سے اور اللہ کی توفیق سے جب کوئی توبہ کر لیتا ہے، سچی پکی توبہ کر لیتا ہے، راہ راست پہ آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا اس پہ بڑا فضل و کرم ہوتا ہے، بڑا کرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وجہ، اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے کہ یہ راہ راست پہ آ جائے، کیونکہ وہ جو بندہ ہے پچھتا رہا ہوتا ہے اپنی غلطیوں کوتاہیوں پر، اللہ تعالیٰ کو اس کے دل کے حال کا پتہ ہوتا ہے، تو وہ پھر جب لوٹ آتا ہے اپنے رب کی طرف پکی سچی توبہ کر کے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کو صحیح راستہ دکھاتا ہے، اور بہترین راستہ دکھاتا ہے جو صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح راستہ چنیں، صراط مستقیم کا راستہ چنیں، اور گمراہی سے بچ جائیں، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ۔ اس سے آگے جو واقعہ آ رہا ہے وہ جو سمندر کے کنارے میں تھے اور مچھلیاں ہفتے والے دن پکڑتے تھے، زیادتی کرتے تھے، مطلب کسی اور کے لیے نہیں بچاتے تھے، اکٹھی کر لیتے تھے، وہ سارا واقعہ جو ہے نا، جو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ان لوگوں نے بھی، تو وہ بھی انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں وہ واقعہ لے کے آؤں گی، ٹھیک ہے۔ مطلب اس میں ترجمے میں ہی یہ واقعہ آ رہا ہے۔ 10 رکوع تک ترجمہ پڑھ لیا ہے اور 166 تک آیات پڑھ لی ہیں، ٹھیک ہے۔ باتیں بھی ہو گئیں، دعائیں بھی ہو گئیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو پورا واقعہ بھی سنا دیا، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں لے کے آتی ہوں باقی کا ترجمہ۔ جزاک اللہ خیر، اپنا بہت خیال رکھیں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ٹھیک ہے۔ اور پسند آئے تو لائک بھی کر دیں، لیکن قرآن ہے، پسند تو آئے گا، ضروری بات ہے، لیکن آپ سنیں گے تو پھر آپ کو پسند آئے گا، تو ضرور قرآن کو سنیں اور آگے شیئر کریں، اور تاکہ آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں، اور جو دعوت اسلام الہادی کا یہ تو چینل ہے نا، تو جو الہادی چینل ہے میرا پرانا چینل، یعنی کہ 2 سال ہو گئے اس کو، ابھی تک مونیٹائز نہیں ہوا، کیونکہ واچ ٹائم اس کا پورا نہیں ہوا، تو وہ 0 سے شروع کر دیتے ہیں۔ جب واچ ٹائم پورا نہیں ہوتا، جیسے 4000 واچ ٹائم نہیں پورا ہوا 2 سال میں، تو پھر 0 سے انہوں نے شروع کر دیا، تو اسی لیے الہادی ابھی مونیٹائز نہیں ہوا۔ تو میں نے وہ لوگ جیسے پیسے دے کے مونیٹائز کروا لیتے ہیں یا کچھ ایسا، تو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، تو میں چاہتی ہوں کہ اپنی محنت سے اور آپ لوگوں کی محبت سے اس کو آگے لے کے چلیں، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ۔ تو ابھی رمضان میں پھر مطلب 3 سال ہو جائیں گے الہادی چینل کو، تو یہ نہ ہو کہ پھر سے 0 سے وہ شروع کر دیں۔ اب میں نے سنا ہے کہ شاید 2050 تک واچ ٹائم پورا ہوگا تو مطلب مونیٹائز کر دیں گے، تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس کو دعوت اسلام الہادی کو بھی پوری ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں، اور آگے بھی شیئر کریں تاکہ یہ بھی مونیٹائز ہو جائے، تو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں